مشاعرے کی کنوینر سویتا حسین صاحبہ، شعراء کرام اور حاضرین مشاعرہ، اتنے اچھے مشاعرے کی کامیابی کے لیے میں اراکین مشاعرہ اور سویتا حسین صاحبہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ ساتھ میں بین الاقوامی سطح کے جو شعراء کرام ہیں جنہوں نے اپنے کلام سے آج آپ کو نوازا، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے میں بہت اپنے الفاظ بیان کرتا ہوں۔ حضرات، آج کے بدلے ہوئے ماحول میں مشاعرہ ایک ضرورت ہے وقت کی، اور جو دور حاضر کا تقاضا ہے اس میں شعراء کرام کا جو پیغام ہے وہ ساری دنیا میں جانا چاہیے، کیونکہ امن امان جو ہے ختم ہو چکا ہے اور جو دور ہے وہ بہت خراب ہے۔ ان شعراء کرام نے ملک کی آزادی سے لے کر آج تک اپنے قلم کی نوک کا سہارا لے کر سرحد پر لڑنے والے فوجیوں کا آزادی کی لڑائی میں بہت بڑا ان کا احسان رکھا۔ اپنے نغموں سے، اپنے گیتوں سے، اپنے ترنم سے انہوں نے اس آزادی کو بڑھاوا دیا ہے، اور آج جو ملک آزاد ہوا اس میں ان شعراء کرام کی بہت بڑی عالم کی حیثیت ہے۔ ہم شعراء کرام کو سمجھتے ہیں کہ اردو یا ہندی کسی مذہب ملت کی ایک حیثیت ہے، لیکن اگر ہم پوچھیں اپنے من سے کہ فراق گورکھپوری، جو خود صاحب فراق گورکھپوری، کرشن بہاری نور، آنند نارائن ملا، ایسے لوگ جنہوں نے اپنے خون جگر سے اردو کو سینچا ہے، تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ اگر میں پوچھوں اس بات کو لے کے کہ رسخان اور رحیم نے اپنے خون جگر سے ہمارے ہندی کو اپنے سینچا ہے، تو کیا وہ ہندو ہیں؟ یہ قومی یکجہتی کا ترانہ ہے، اور اس لیے ہم سب لوگ مل جل کر یہ ہندوستان کی یہ ایک امانت ہے، اس کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اردو زبان ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہمارا اخلاق ہے، ہمارا ادب ہے، ہمارا خلوص ہے، ہمارا جذبہ ہے، ہمارا احترام ہے۔ اردو زبان نے ہمیں تہذیب دی ہے، ہمیں ترنم دیا ہے، ہمیں تبسم دیا ہے، شگفتگی دی ہے، شائستگی دی ہے، اور بشار راہ لے کے چلنے پر منزل پہ پہنچنے کا راستہ بتایا ہے۔ آج قومی یکجہتی کا علامتدار اردو زبان نے دی ہے۔ آج ہم سب کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس شگفتی شائستہ زبان کو زندہ رکھیں، اور وہ جب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب اس قسم کے مشاعرے منعقد کیے جائیں اور ہمارے ایسے سامعین جو آپ کو تشریف فرما ہیں وہ لوگ یہاں بیٹھ کر اس زبان کو بڑی خوشروبی سے سنیں۔ اردو زبان کے لیے بہت اچھے اشعار پیش کیے گئے اور اردو کے لیے بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن مجھے بہت اچھے اردو کے اشعار کے سلسلے میں اردو کے بارے میں بہت اچھی شعر کہے گئے، اشعار کہے گئے، کہ مجھے جو سادہ شعر پسند آیا اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے سے اردو آئے۔ تو اردو اپنی نفاست، اپنی نزاکت، اپنی تبسم، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی نغمہ، اپنے نغمے گل، اپنے ان جذبات کو لے کر آگے بڑھتی ہوئی ایک ایسی چیز ہے ہندوستان کو قائم رکھے ہے اور مضبوطی سے ایک دوسرے کو رکھے ہیں۔ اس اردو نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، تہذیب بھی سکھائی ہے، اور آگے چلنے کا سلیقہ، طریقہ، قریدہ بھی سکھایا ہے۔ ایسی اردو کو ہمیں قائم رکھ کر اور ہندی کو ساتھ لے کر چلنا ہماری آج ذمہ داری ہے۔ یہ دونوں سگی بہنیں ہیں، چاہے ہم ان کو ماں کہیں یا خالہ کہیں، یہ دونوں ایک خاندان کی فرد ہیں، اور ایک کی عزت دوسرے کی عزت ہے، دوسری عزت ہماری عزت ہے۔ اس مزاج کو لے کر ہمیں چلنا ہماری ضروری ہے۔ اردو شاعری کے لیے ہمارے بہت سے لوگوں نے، بہت شعراء کرام نے ایک محبت کا تقاضا پیش کیا ہے۔ محمود دہلوی نے کہا، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے، یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکائے نہیں جاتا، محبت کرنے والوں کے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، جو نغمہ ہے ساتھ میں گایا نہیں جاتا۔ لیکن ساتھ ساتھ میں مقبول نے پھر بھی کہا، اور ان میں کتنی ان میں ہمت، حوصلہ تھی، کتنی غیرت تھی کہ انہوں نے مقبول صاحب نے اسی کے شعر کو بڑھاوا دیتے ہوئے کہا کہ فقیری میں بھی مجھے ماننے سے شرم آتی ہے، سوال ہی کہ مجھ سے ہاتھ پھیلایا نہیں گیا۔ یہ ہمارے شعراء کرام کا اپنا مزاج ہے، اور اس کو جب ہم
तरन्नुम के हिसाब से जब मौसीकी पे ले आते हैं तो नशूर वाहिदी ने बड़ा अच्छा अपना एक गजल का 2-3 शेर के मुझे एहसास आया, एहसास हुआ दिल को पहले दिल हाथ से यूं निकला जाए, जैसे किसी अल्लाह का आंचल ढलका जाए सरका जाए। दिल क्या है नशूर एक बाजा है सीने के अंदर तारों का, जब ठेस लगे झंकार उठे जब रक्त में उतारा जाए। तो जब गजल मौसीकी पे आ जाती है तो उसका अपना अंदाज नशूर वाली ने आपको लिख के दिया है। फिर आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज फिरकावाना ज़हनियत के लोग पाए जाते हैं कि जो दौर हाजिर का तकाजा जहां पर हम चिराग से रोशनी लेके चलते हैं वहां आज कोई चिराग ना हो तो मकान जल रहे हैं। हमारे खुमार बाराबंकी ने इससे भी कहा कि चिरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी है। तो आज इस पे गौर फिक्र और एहसास की हमको आपको जरूरत है और उस पे आगे चलकर वो जब भी मुमकिन हो सकता है जब शोरे कलाम के ऐसे मुशारे मुनक़िद किए जाएं और इन पैगामात को हम सारी दुनिया में फैलाएं तो शायद अमन कायम होगा और हमें हमारी आने वाली नस्लों को एक नया मौका मिलेगा कौमी यकजहती का, तब हमें एक नया रास्ता नई मंजिल मिल सकेगी। इसलिए इसमें ज्यादा किसी तकरीर में जाना मुनासिब नहीं समझता। हम लोग काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं एक बार फिर सविता हसीन साहिबा का, अरकान मुशायरा का, जो हमारे अक़वामी सतह के शोरे कराम आए हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर से इस दिल्ली के उन सामईन का कि जिन सामईन ने आज को बड़े गौर फिक्र से बड़े साथ सुकून सुना है, उनका भी बहुत। और मैं इस शेर के बाद अपनी बात खत्म करता हूँ कि वो मैं एक शेर अपने लिए पढ़ना चाहता हूँ कि मैं इसको बोल रहा हूँ, माजरत चाहूँगा। तो बहुत अच्छा मुशायरा हुआ, बहुत अच्छे कलाम हुए, इसके लिए एक बार फिर बहुत शुक्रिया। आप सबके तरफ से दुआ करता हूँ। शुक्रिया। हज़रात, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की। प्रोड्यूसर एडिटर शफीक खान, कैमरा पर्सन रिहान खान। बने हमारे अन्य प्रायोजक REC, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, JP होटल के भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें सहयोग किया। मुशायरा स्पॉन्सर REC, मुशायरा स्पॉन्सर JP होटल, मुशायरा स्पॉन्सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुशायरा स्पॉन्सर ICCR और इस मुशायरे की कन्वीनर रही मोहतरमा सविता असीम, जो हिंदुस्तान की मशहूर शायरा हैं। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया अभिउदय लिटरेचर एंड कल्चर सोसाइटी ने। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। आज ही रॉकी टॉक को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और बदल लीजिए अपनी दुनिया। कांटेक्ट कीजिए मुशायरा लाइव टेलीकास्ट के लिए 9997640286 और अगर मुशायरे और आपको देखने हैं तो वेबसाइट है हमारी www.rockytalkmedia.com।